السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے گھر میں تراویح کیسے پڑھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا کے تقریباً ممالک میں نئے کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن یا کرفیو کا ماحول ہے اور مساجد بند ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں اس مہینے کو پانے والا بنائے، آمین یا رب۔ تو تراویح کی نماز کو لے کر لوگوں میں کافی چرچا ہو رہا ہے کہ بھائی گھروں میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مختصر سی کلپ کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ تراویح پڑھنا سب سے پہلی بات سنت ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری مسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو انسان رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی رات میں نماز پڑھتا ہے، تراویح، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، سب رات کی نماز کے نام ہیں مختلف۔ تو جو قیام کرے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان ہو اس کو، اور احتساب یعنی اجر کی امید کے ساتھ، اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری سنائی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ تراویح کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور سب کو معلوم ہے کہ تراویح ایک بہت اچھا عمل ہے۔ اب چونکہ ہم گھروں میں ہیں تو تراویح کیسے پڑھی جائے گی؟ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں جائز ہیں۔ نمبر ایک، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی جائے، گھر کے افراد، میں کہہ رہا ہوں گھر کے افراد، بلڈنگ کے افراد نہیں، یا کالونی کے محلے کے افراد چھت پر جا کر نہیں، میں کہہ رہا ہوں گھر کے افراد، انسائیڈ دا ہوم، گھر کے اندر، میاں بیوی اور ان کی اولاد، چاہے وہ 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 3 ہوں، جتنے بھی ہوں، تو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں گے۔ کیسے؟ کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو مردوں میں سے، چاہے وہ والد ہو یا بیٹا ہو، بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو، حتیٰ کہ نابالغ بھی کیوں نہ ہو، اگر قرآن زیادہ یاد ہے، قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے، تو وہ امامت کریں گے، اور مردوں کی صفیں ان کے پیچھے ہوں گی، اور خواتین سب سے پیچھے کی صف میں ہوں گی، ماں اور بیٹیاں۔ 2 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، 8 رکعت، 2 رکعت ایک سلام سے، تو اس طریقے سے 4 سلام سے 8 رکعت کی نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھی جائے گی، تو کل ملا کر 11 رکعت ہو گئے۔ بخاری مسلم کی مشہور حدیث، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جماعت کی شکل ہو گئی۔ اگر جماعت نہیں کرنی ہو، وہ بھی جائز ہے، انفرادی عمل، کہ آپ اکیلے ہر کوئی، والد اپنی تراویح الگ پڑھیں، والدہ اپنی تراویح، بچے اپنی اپنی تراویح الگ الگ پڑھیں، اور یہی 2 رکعت کرتے ہوئے ہر 2 رکعت پر سلام، جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں رمضان میں، اور وتر پڑھیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ چیز بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جماعت ہو یا انڈیویجول، سب اپنی اپنی نماز پڑھیں۔ دوسری بات، کب پڑھنی ہے یہ؟ آپ کے پاس ٹائم پوری رات ہے، عشاء کی نماز کے فوری بعد، جیسے کہ عام طور پر ہم پڑھتے تھے مسجدوں میں، آپ ایسی پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے 1-2 گھنٹے کے بعد، جیسے رات میں 10-11 بجے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، 12 بجے پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، یا تہجد کے وقت، یعنی سحری سے پہلے کا وقت، جو کہ افضل وقت ہوتا ہے اور بہتر ہے وہ وقت پڑھنا،
نزول الہی کا جو وقت ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ معاملہ ہوگا. تراویح گھر میں اس طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں، یا جماعت یا انڈیویجول، اور عشاء کے فوری بعد پڑھیں، یا کچھ گھنٹے بعد پڑھیں، یا بالکل آخر رات میں پڑھیں جو کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کرنے سے پہلے کا وقت، جو کہ افضل ہے، بہتر ہے. تو یہ جو ہے اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی. امید کے بعد سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہاں ایک خوشخبری سنا دوں میں کہ حدیث میں اس بات کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے جو وہ حالت صحت میں یا حالت اقامت میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اکتبوا لعبدی ما کان یعمل صحیحا مقیما، جب وہ صحت کی حالت میں مقیم ہو کر جو عمل کرتا تھا وہ تمام چیزیں اس کے لیے لکھ دو. لہٰذا ہم جو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کی نیت ہے، مجبوری کی وجہ سے ہم گھروں میں پڑھ رہے ہیں، اجر پورا ہمیں ملے گا انشاءاللہ، کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.